یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے. یہ 14 دسمبر صبح میں ایک اور مشن سے ابھی لوٹ ہی کے آیا تھا اپنے آفس میں کہ وہاں کے اسٹیشن کمانڈر ہمارے گوہاٹی کے گروپ کیپٹن والن یہ میرے آفس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھوپ ایک بہت امپورٹنٹ مشن ہے اور یہ آپ کو کرنا ہوگا. میں نے کہا صاحب فرمائیے. میں نے کہا ایک میٹنگ ہو رہی ہے ڈھاکہ کے اندر جس کے اندر گورنر, امریکن ایمبیسڈر اور ان کا سارا کیبنٹ جو ایسٹ پاکستان کا ہے وہ کسی وشے میں وچار کرنے کے لیے مل رہے ہیں سرکٹ ہاؤس کے اندر. 11:30 بجے میٹنگ کا ٹائم ہے, 11:30 بجے آپ کے اٹیک کا ٹائم ہے, تو سرکٹ ہاؤس کو اٹیک کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا صاحب یہ سرکٹ ہاؤس کہاں ہے؟ ڈھاکہ تو اتنا بڑا شہر ہے اور سرکٹ ہاؤس تو ایک بلڈنگ ہوگی, اس میں ہم ڈھونڈیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس کا ایک ہی سمادھان ہے, ہم نے ایک ٹورسٹ میپ گوہاٹی ٹاؤن سے کہ ٹریول ایجنٹ سے منگوایا ہے. سٹی میپ جیسے آپ دلی کے سٹی میپ ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ٹورسٹ لیے گھومتے ہیں, اسی طرح کا. تو اس میپ کے اوپر دیکھا, ہر ٹورسٹ میپ کے اوپر امپورٹنٹ جگہ مار کے ہوتے ہیں, یہاں میوزیم ہے, یہاں زو ہے, یہاں پہ انڈیا گیٹ ہے, یہاں پہ وہ ہے. تو ایسے ہی کرتے ہم نے ڈھاکہ کے میپ کے اوپر سرکٹ ہاؤس کا جائزہ لیا. تو جہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں دیکھا وہ ایک کراس روڈ تھی, کافی امپورٹنٹ تھا, وہ سرکل تھا وہاں پہ, اور اس کے پاس میں تھا. اب فائٹر ہوائی جہاز کے اندر جب پائلٹ ہوتا ہے, سنگل پائلٹ ہوتا ہے, اس کے دونوں ہاتھ بیزی رہتے ہیں فلائنگ کے ٹائم میں, ایک کے اوپر تھروٹل, دوسرے کے اوپر اسٹیک اور فائرنگ کنٹرول وغیرہ ہوتے ہیں. تو آپ کوئی تیسری چیز آپ نہیں پکڑ سکتے. تو یہ میپ میں ساتھ میں جیب میں ڈال کے لے جا سکتا تھا, لیکن اٹیک کے دوران میں یا اوپر سے اس کو میں نکال کے دیکھنے کی نہ ہی موقع ملتا, نہ ہی فرصت ملتی اور نہ ہی چانس تھا. تو یہ سب کچھ اس وقت غور سے دیکھ کے اور اپنے دماغ میں بٹھانے کی بات تھی کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیسا دکھے گا, ویژولائز کرنا اس کو. خیر وہ سرکٹ ہاؤس کا دیکھا اور 4 ہوائی جہاز پھر ہم اٹیک کے لیے راکٹس کے ساتھ میں اور گنز کے ساتھ میں اس مشن کے لیے جانے کو تیار ہوئے. میں ہوائی جہاز میں جا کے بیٹھا, میں نے ہوائی جہاز سٹارٹ ہی کرنے والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک افسر بھاگا آ رہا ہے. تو میں نے وہ جو سٹارٹنگ کے سگنل دے رہے تھے میں نے ان سے روکا. تو یہ افسر میرے پاس آیا, کہنے لگا سر دیر از اے چینج ان ٹارگیٹ, کہ ٹارگیٹ جو آپ کا وہ تو بدل گیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی یہ سرکٹ ہاؤس نہیں ہے, یہ گورنر ہاؤس ہے. تو میں نے کہا بھیا یہ گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ کہتا آپ نے میپ پہ دیکھا نہیں اس وقت؟ میں نے کہا وہ میپ پہ سرکٹ ہاؤس دیکھا ہے, تو اسی میں گورنر ہاؤس بھی تھا. تو میں نے کہا اب تو گورنر ہاؤس تھوڑا مجھے یاد رہے گا, تو آپ نے سرکٹ ہاؤس کے لیے کہا مجھ سے. تو خیر کوئی بات نہیں, ابھی 11:30 اٹیک کا ٹائم تھا, 11:30 میٹنگ کا ٹائم تھا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کاکپٹ سے نکل کے پھر جا کے میپ کو اسٹڈی کرتے اور لوٹ کے آتے, اتنے میں پھر وہ ٹائم نکل جاتا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ول سی. تو اس وقت میں نے اپنے جو 3 ساتھی ہیں میرے, ان کو کچھ نہیں بتایا کہ ٹارگیٹ چینج ہوا ہے. وہ اس لیے کہ بتانے کے لیے میں صرف ریڈیو سے بتا سکتا تھا, کیونکہ وہ اپنے ہوائی جہاز اسٹارٹ کر چکے تھے اس وقت تک. اور ریڈیو پہ اگر میں بولتا تو وہ سارے کوئی بھی اس کو باہر کا آدمی بھی سن سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں, آپ ریڈیو ٹرانسمیشن تو اتنی سیکیور نہیں ہوتی ہے. تو میں چپ رہا اس کے بارے میں. ہم لوگ نے ٹیک آف کیا. جیسے ہم ڈھاکہ کے پاس میں پہنچے, جب 1 منٹ دور تھے ہم اپنے ٹارگیٹ سے, اس وقت میں نے اپنے تینوں کو بتایا کہ یہ سرکٹ ہاؤس نہیں ہے, یہ گورنر ہاؤس ہے. تو ایک دم سے مجھے تینوں آواز ویسی آئی, یہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے ابھی ڈھونڈیں گے اس کو. تو ہم لوگ جیسے وہاں پہ پہنچے, آئی سو دس بلڈنگ, جو گورنر ہاؤس ہے ہمارے لیفٹ سائڈ میں اپیئر ہوا. یہ پرانے ٹائپ کی وہ بلڈنگ تھی جس کے اوپر بڑے بڑے ڈوم ہوتے ہیں, اور جیسے آپ نے یہاں پہ دلی میں بھی ایسی بلڈنگس یہ ڈھیر ساری ہیں. تو اس کو مجھے دیکھ کے لگا کہ یہی گورنر ہاؤس ہوگا. اس کے پاس میں جب پہنچے تو دیکھا ڈھیر ساری کاریں کھڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لان ہیں اور آفیشیل کار دیکھی ہوئے وہاں سے. تو میں نے کہا یہ سرکٹ ہاؤس ہے, وی آر گوئنگ ٹو اٹیک اٹ. ہم لوگ لو لیول پہ سارے, جب گوہاٹی سے لے کے ڈھاکہ تک ہمیشہ ٹری ہائٹس کے اوپر, ناٹ مور دین 100 feet above the ground at any time. 100 فٹ سے زیادہ نہیں. ہم اس وقت 100 فٹ پہ ڈھاکہ پہنچے, کیونکہ ہم وارننگ, اب اگر اوپر سے آپ اونچائی میں آئیں تو ان کے ریڈار اور ان کے وارننگ ان کو پہلے مل جاتی ہے, پھر وہ سرپرائز نہیں رہتی اٹیک کی. تو جب ہم اس بلڈنگ کے پاس پہنچے, اور کیونکہ 100 فٹ سے اوپر نکلے تو ہم پہچان پائے نیچے گاڑیاں تو سرکاری گاڑیاں ایسے کھڑی ہیں اور اتنی ساری ہیں اور اتنا بڑا ایسی بلڈنگ ہے, تو یہ گورنر ہاؤس ہی ہے.
تو ہم نے گراؤنڈ ہاؤس کے اوپر دو اٹیک کیے. ہمارے پاس 32 راکٹ ہر ہوائی جہاز کے اوپر چاروں کے پاس میں تھے. تو ہم نے سارے یہ راکٹ اس کے اندر ڈال دیے.